وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ صدر اجلاس و بانی اجلاس شفیق ملت فقیہ عصر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی الشاہ محمد شفیق احمد صاحب قبلہ شریفی دامت برکاتہم العالیہ، بانی مدرسہ افضل المدارس و جامعہ دارالسلام و سابق پرنسپل دارالعلوم غریب نواز الہ آباد و قاضی شہر الہ آباد، محفل میں تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، دارالعلوم افضل المدارس کے زیر اہتمام ختم بخاری شریف کی اس بابرکت محفل میں اس ناچیز کا یہ دوسرا اتفاق ہے۔ حالات کے پیش نظر میں نے اپنی مختصر سی تقریر کا قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا ہے وہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔
قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن اتارا ہے۔ خدا کے بندوں میں سے کسی نے قرآن نہ اپنی طرف سے لکھا ہے نہ اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جسے رب نے آسمان سے اتارا ہے، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اور صرف اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آسمان سے تو 104 کتابیں اتاری، 4 کا نام آپ جانتے ہیں، باقی 100 صحیفے اور بکلیٹ ہیں جو اللہ کی طرف سے اترے۔ لیکن کہتا ہے اللہ انا لہو لحافظون، ہم نے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے، لیا ہے تو کیول قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آخر کیا انتر ہے قرآن کریم میں اور باقی مشہور 3 کتابوں اور 100 صحیفوں میں؟ سب اللہ کی طرف سے اتری ہیں، سب آسمانی کتابیں ہیں، سب وحی الہی ہیں، مگر کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیا تو فقط قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے نبی میں اور ہمارے نبی سے پہلے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں جہاں بہت سارا فرق ہے، وہیں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کے رشد و ہدایت کا علاقہ بھی متعین تھا، قوم بھی متعین تھی، زمانہ بھی متعین تھا، لیکن ہمارے نبی اس شان سے اس دنیا میں آئے کہ ہمارے نبی کے رشد و ہدایت کے لیے کوئی علاقہ متعین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، نیشنل اور ریجنل نہیں، یونیورسل پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ ان کی نبوت و رسالت کے لیے کوئی قوم متعین نہیں تھی، وہ ہر قوم کے نبی ہیں۔ بات خالی قوم کی نہیں، وہ تو اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سارے مخلوقات کے نبی ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، خود نبی کا فرمان ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو ہمارے نبی کی نبوت کو نہ جانتی ہو، ان کی رسالت کو نہ جانتی ہو۔ اگر خدا کی ہر مخلوق میرے نبی کی نبوت کو نہ جانتی
تو مکے کی وادی میں وہ پتھر میرے نبی کو سلام کاہے کرتا جس کے سامنے سے نبی کا گزر ہوتا تھا؟ اگر جانور میرے نبی کو اپنا پیغمبر نہ مانتے تو اپنے مالک کے ورد فریاد لے کے نبی کے قدموں میں کاہے آتے؟ اگر درختوں کو میرے نبی اور کے نبوت کی جانکاری نہ ہوتی تو صرف صحابی رسول کے یہ کہہ دینے سے کہ چلو تم کو رسول بلا رہے ہیں، وہ جڑ سے اکھڑ کے نبی کے قدموں میں نہ آتا۔ اعلی حضرت نے اسی لیے کہا ہے میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کا کوئی زمانہ بھی متعین نہیں ہے، علاقہ بھی متعین نہیں ہے، کائنات کے چپے چپے پہ میرے نبی کی نبوت کا سکہ چلتا ہے، اور بھوشیہ میں آنے والا کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں جا کر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ختم ہو جائے۔ وہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، نبوت کا زمانہ کنٹینیو ان کا چلتا رہے گا، اور جب نبی کی نبوت کا زمانہ چلتا رہے گا تو ان کی نبوت کی سچائی کی پر جو دلیل بن کر قرآن آیا ہے یہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا جہان کی ساری طاقتیں ناک رگڑ کے مر جائیں، قرآن کریم کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی۔ قرآن اٹھایا جائے گا، لیکن یاد رکھنا تب تمہارا نرک میں جانا نکٹ بھوشیہ میں طے ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن تب اٹھایا جائے گا جب پرلے نکٹ ہو جائے گا۔ قرآن مصحف سے تب قرآن کے نقوش ختم کیے جائیں گے، حفاظ کے سینے سے اللہ کا کلام تب نکلے گا جب قیامت قریب آ جائے گی۔ تو جتنی جلدی جہنم میں جانا ہے اتنا زیادہ پریاس کرو، جتنی جلدی جانا ہے اپنا بھوشیہ طے کرو، کب جانا ہے نرک میں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور نبیوں کی نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ہمارے نبی کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ جانتے ہیں نا آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ذرا مشکل کام ہے، تھوڑا سا ٹف ٹیکنیکل ورڈ ہے معجزہ، عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن میرا تو کام ہی زندگی بھر پڑھانا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے۔ اب تو عمر کے انتم پڑاؤ پہ پہنچ چکے ہیں، 60 کے بعد کا ٹھکانا کب اللہ کو پیارے ہو جائے۔ اس امت کی عمر کا ریشیو کیا ہے؟ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ رہیں گی، 63 کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کہا کیا توقع کریں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن، پریبھاشا، امر خارق للعادہ،
داعٍ الی الخیر والسعادہ مقرون بدعوی النبوہ. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. علماء تو پہلے سے جانتے ہیں، اور آپ جان کے بھی کیا جانیں گے کہ کیا کہا گیا عربی زبان کی اس عبارت میں. کسے کہتے ہیں معجزہ؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف سامانیتہ ویسا ہوتا نہ ہو، جسے دیکھ کر آدمی آشچर्य چکت ہو جائے، جسے دیکھ کے آدمی اچنبھت ہو جائے. معجزہ وہ کہلاتا ہے. قرآن بھی نبی کا معجزہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے بیچ آیا جن کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہماری بولی کے مقابلے میں کسی کی بولی نہیں، ہمارا جو بھاشائی استر ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. اور واستوکتا بھی یہی ہے کہ قرآن عرب کی دھرتی پہ تب اترا تھا جب عربی بھاشا اپنے وکاس کے چرم شکر کو اسپرش کر چکی تھی. عربک لٹریچر، عربک زبان و ادب اپنی ترقی کی آخری منزل پہ جب پہنچ چکی تھی تب قرآن اترا تھا، اور ان لوگوں کے بیچ اترا تھا جن کو گھمنڈ تھا اس بات پر کہ صاف بولنے والے پوری دنیا میں ہم ہی ہیں، باقی تو سب اجمی ہیں، گڑبڑ گڑبڑ بولنے والے. ہم عرب ہیں صاف بولنے والے، باقی اجم ہیں گڑبڑ بولنے والے. یہ گھمنڈ تھا ان کو. اور معجزہ ایسا ہی دیتا ہے خدا ہر نبی کو کہ جس قوم کے بیچ نبوت کا دعویٰ کیا گیا انہی کے گھمنڈ کو توڑ دے. ہے کہ نہیں ہے؟ معجزہ ایسا دیا جاتا ہے. تو ان کو کس چیز کا گھمنڈ تھا؟ اپنی شاعری کا، اپنی زبان آوری کا، اپنی بھاشائی استر کا. بڑا اونچا معیار ہے ہمارا، شاعری کا، ادب کا، زبان کا، ساہتیہ کا بہت اونچا معیار ہے. ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ گھمنڈ تھا نا ان کو. مگر قرآن نے کیسا گھمنڈ توڑا ان کا. ایک بات میں سنا دوں. کتنی دیر کرنا حضرت؟ عرب میں مکے سے قریب ایک سوق اوکاز تھا، اوکاز مارکیٹ. وہاں ہر سال پورے عرب کا میلہ لگا کرتا تھا. اور وہاں ہوتا کیا تھا؟ نیکی کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ قس ابن ساعدہ جیسے موحد لوگ بھی تھے. وحدانیت پر اور دنیا کے فانی ہونے پر جس کا خطاب سن کے پیغمبر نے یہ کومنٹ کیا تھا، ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرا. اشعار میں حکمت کی بات بھی ہوتی ہے اور بیان میں جادو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی تقریر سن کے تبصرہ؟ قس ابن ساعدہ کی. تو تھے کچھ خال لوگ جو خدا کی وحدانیت کی بات کرتے تھے. شرک سے ڈوبی ہوئی اس قوم کے بیچ، شرک میں ڈوبی ہوئی اس قوم کرتے تھے. تو اس مشاعرے میں ہوتا کیا تھا؟ ہر قبیلے کا شاعر اپنے باپ دادا اور اپنے پرکھوں کی جائز ناجائز، سچی جھوٹی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا تھا. اور وہاں کے پنچ لوگ طے کرتے تھے کہ 1 نمبر پہ فلاں شاعر کا کلام ہے، اور جس کا 1 نمبر پہ کلام آتا تھا قصیدہ،
اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور دستور یہ تھا ان کا کہ جب تک کہ اس سے زیادہ معیاری کسی کا کلام آئے گا نہیں، وہ ٹنگا رہے گا، اترے گا نہیں۔ یہ طریقہ تھا ان کا۔ بہت سارے کلام آئے، ایک بار تو 7 کلام لٹک گئے، اس سے اونچا کلام کسی کا آ نہیں رہا، لٹکے رہ گئے وہ۔ اب اسی کی پوری کتاب ہے شاعری کی جس کا نام ہے سبا معلقہ، علماء پڑھاتے ہیں مدارس میں، جاہلی لٹریچر کا اعلیٰ ترین نمونہ، پری اسلامک لٹریچر عربی کا مانا جاتا ہے سب سے اونچا سبا معلقہ۔ لٹکا تو لٹکا رہ گیا، لیکن اسی ماحول میں قرآن کی یہ سورت اتری، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو جھک مار کے اس کے نیچے عربوں کو نوٹ لگانا پڑا، ما ہوا بکلام بشر، یہ تو انسان کا کلام نہیں، تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی بولی پہ گھمنڈ تھا، جب ہمارے نبی نے قرآن ان کے بیچ پڑھ کے سنایا تو سب کو سانپ سونگھ گیا، سب نے چپی سادھ لی، ایسا دب کے، ایسا دبے، ایسا لچے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ جن کو اپنی بولی پہ گھمنڈ تھا، نبی نے جب اللہ کی بولی بولی تو سب کی بولتی بند کر دی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو گھمنڈ اسی میں تھا، ہم سے اچھی زبان کسی کی نہیں۔ قرآن آیا تو سانپ سونگھ گیا، سب کو سارا غرور خاک میں مل گیا، اور ملا تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا، چنوتی دی، بے ایمانو اس قرآن میں شک ہے تم کو؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میرے نبی نے گڑھ کے کہا ہے، اگر ایسا ہوتا نا تو تم بھی تو بہت اونچے زبان والے ہو، لے آؤ نا قرآن جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، تب اوقات کا پتہ چلے گا، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، اب پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی زبان کا معیار کیا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے پہلی بار چنوتی دی، پیغمبر یہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، قل آپ کہیے نا ان سے، کہیے محبوب ان سے، بہت گھمنڈ ہے ان کو اپنی بولی پر، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ محبوب کہہ دیجئے تمہاری اوقات کیا ہے یار، پورے مانو جات کو، پوری انسانی برادری کو اکٹھا کر لو، کیول انسانوں سے کام نہ چلے نا تو جنوں کی برادری کو بھی شامل کر لو، ہے کہ نہیں ہے؟ سب سر جوڑ کے بیٹھو، لاؤ قرآن جیسا، لا یاتون بمثلی، نہیں لا پاؤ گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اکیلے اکیلے تو بڑی بات ہے،
सब सहकारिता समिति बना लो कुरान का जवाब देने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, इंसानों का हर फर्द दूसरे की सहायता करे, जिनों का हर फर्द दूसरे की सहायता करे, सब मिलके भी कुरान जैसा बनाना चाहो, नहीं बना पाओ। ये खुली चुनौती थी ना कुरान की, और उसी फन में न थी जिसमें घमंड था। टूटा कि नहीं टूटा? टूटा घमंड। मुमकिन होता तो जवाब लाते। फिर कुरान चुप नहीं रहा। पूरे कुरान जैसी किताब नहीं बना ला सकते, थोड़ी ढील देता हूं। फलियातु बेअशरे सुवरिन मिस्ली, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत ले आओ खाली। 114 सूरत है कुरान में, 10 सूरत खाली बना के ले आओ। तब भी सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। रातों की तारीकियों में बैठ के कुरान का जवाब लिखते थे और सवेरे अपने हाथों से फाड़ देते थे कि अगर ये कलाम कुरान के मुकाबले में पेश कर दिया ना तो अपनी जबानदानी का फरम खुल जाएगा। दुनिया में अहले जबान के सामने हम लोगों की नाक कट जाएगी। अपने लिखते थे, अपने फाड़ते थे, ला नहीं सके कुरान का जवाब। फिर कुरान खामोश नहीं रहा और पंच किया उनको। 10 सूरत नहीं बना के ला सकते तो केवल 1 सूरत कुरान जैसी, जिसकी भाषा उतनी ही स्तरीय हो जितनी स्तरीय भाषा कुरान की है, अल्लाह के कलाम की, उतने मेयारी हो। लाओ बना के। 10 सूरत भी नहीं ला सकते, 1 सूरत। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर तुम लोगों को शंका हो इस बात की कि जो कलाम हमने अपने बंदे पे उतारा है वो मेरा नहीं है, तो 1 सूरत ले आओ, छोटी सी सूरत बना के ले आओ, ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर बना के न ला सको और हम कहते हैं वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं बना पाओगे। फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन लकड़ी नहीं, वहां पत्थर जलता है, आदमी जलते हैं। उसके ईंधन पत्थर हो। कितनी तेज आग होगी, यहां तो लकड़ी जलाने में धुआं छूट जाता है, पत्थर जलेंगे जहन्नम की आग में, है कि नहीं है? आदमी को जलाना कितना मुश्किल काम है। नरसिम्हा राव को जलाते जलाते थक गए, आखिर में आधे जला छोड़ के भाग गए। हाँ, सही है कि नहीं है? एक आदमी को जलाना कितना मुश्किल काम है, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री को, जिसके पास कोनो साधन की कमी नहीं थी। पेट्रोल भी था, डीजल भी था, संदल भी था, सारी लकड़ियां थी, जला सके। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिसके कंधों पे पाप है वो काहे को जलेगा? यही हिंदू गैर मुस्लिमों को पता चल गया कि कितना नापाक आदमी था तू, क्योंकि अशुभ माना जाता है इसको जो जलता नहीं है कि नहीं? अशुभ माना जाता है। दिखा दिया खुदा ने इसी दुनिया में। अभी तो धड़ जल रहे हूं, है कि नहीं है? 1 सूरत भी नहीं बना के ला सके। लेकिन फिर कुरान ने पीछा नहीं छोड़ा, घर तक पहुंचाया। अच्छा, 1 सूरत भी नहीं बना ला पाए गए। फलियातु बिहदीसिम मिस्ली, केवल 1 बात कुरान जैसी बना, तब भी बना सके। और आज से 1400 साल पहले सारे साहित्यकारों को, सारे जबान आवरों को जो चुनौती कुरान ने दी है,
آج تک وہ چنوتی سدیو بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی۔ اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہی معجزہ ہے۔ اچنبھے میں پڑ گئے کہ یار ہم لوگ تو پوری دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو سروپری سمجھتے تھے، سپریم سمجھتے تھے زبان کے معاملے میں، یہ کون کلام آ گیا جس کلام نے ہم سب کی کھٹیاں کھڑی کر دی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی معجزہ ہے۔ اچنبھت ہو گئے، آشچر چکت ہو گئے، ان سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کلام آیا کیسا۔ تب تو لکھا ما ہوا بکلام بشر، یہ انسان کا کلام نہیں، لٹک گیا خانے کعبہ پہ تو لٹکا رہا، انسان کا کلام۔ یہی میرے نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، اور جو چیز دلیل ہوتی ہے وہ دعوے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہمارے نبی کا زمانہ قیامت تک چلے گا، تو ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل جو قرآن ہے وہ بھی قیامت تک چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اور آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قیامت تک رکھنا ہے اس کو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت تک کا مطلب یہ مصحف میں لے رہا ہوں، ورنہ کلام صفت الہی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہاں نہ سے ہے نہ تک ہے، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ۔ جو خدا کا کلام ہے اس کلام کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ لیکن یہ مصحف جو ہے تو یہ قرآن جو ہمارے بیچ موجود ہے، اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اس بنیاد پر ہمارا 100% ایمان ہے یہ اس کو جو قرآن ہمارے بیچ موجود ہے یہ من و عن وہی ہے جو خدا کے محبوب پہ اترا تھا، وہی ہے۔ اس میں نہ ایک حرف کی کسی نے کمی کی ہے، نہ کسی ایک حرف کی زیادتی کی ہے، من و عن موجود ہے کہ نہیں؟ کافر کی بات چھوڑو، اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ خدا نہ کرے اگر ذرہ برابر بھی شک کر لے کہ یہ قرآن جو ہمارے بیچ میں ہے اس میں ایک حرف بھی بڑھایا ہوا ہے کسی کا، تو ترنت ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنتی سے جہنمی ہو گیا۔ اور اگر کوئی بے ایمان کہے جو پہلے سے بے ایمان ہے کہ ایک حرف نہیں 26 آیت اسلام کے خلفاء نے بڑھا دیا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا اتنا نوٹس کیا لینا؟ مسلمان لے تو کافر ہو جا کہے تو، اور جو پہلے سے کم بخت کافر مرتد ہے، ابھی زبان سے گالی نکلنے والی تھی، بچ گیا، ہاں نکلنے والی تھی، ہو گیا، مسجد میں بیٹھے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، نہیں نکلی۔ ہاں کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مسلمان مانے کہ ایک حرف کی کمی یا زیادتی ہے تو دائرے اسلام سے خارج، اور جو پہلے سے خارج ہے وہ کہے تو کہا حیرت کی بات ہے، نوٹس کا لینا اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے نا؟ بے ایمان کہتے ہیں کہ قرآن فلاں نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا۔ ارے واستوکتا یہ ہے کہ قرآن کو سرو پرتھم خود قرآن اتارنے والے رب نے جمع کیا، رب نے جمع کیا ہے۔ ہم بتائیں آپ کو، قرآن کریم وہی جب آتی تھی ہمارے پیغمبر پہ، غور سے سنیے، وہی جب آتی تھی ہمارے پیغمبر پہ
حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے. پیغمبر کا کتنا اٹریکشن تھا قرآن کی آیتوں کی طرف کہ اس کا ایک حرف ہماری میموری سے نکلنے نہ پائے، کہ حضرت جبریل کے پڑھنے کی پرتیچھا نہیں کرتے تھے. وہ پڑھتے تھے، ادھر سے سرکار بھی شروع کر دیتے تاکہ ایک کو حرف قرآن کا رہ نہ جائے. اور جانتے ہیں جب وحی اترتی تھی تو سرکار کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کلپنا کرو، اللہ نے کہا ہے قرآن میں وحی الہی کا اتنا ویٹ ہوتا ہے، اتنی گریوٹی ہے اس میں، اتنا وزن ہے اس میں کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس کلام الہی کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے. اندازہ کرو اسی سے کہ وحی الہی کا وزن کیا ہوتا ہے، ویٹ کیا ہوتا ہے. اور وہی قرآن پیغمبر کے قلب مبارک پہ اترتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑوں سے مضبوط، چٹانوں سے مستحکم میرے نبی کا قلب مبارک. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضور علامہ مجاہد حسین صاحب قبلہ، حضور شفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر بشری تقاضوں کے مطابق کچھ دقت تو ہوتی تھی. پسینے کے قطرات سرکار کے رخ انور پہ نمایاں ہو جاتے تھے وحی الہی کی حرارت سے. ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ تو ایک طرح کی مختصر سی ظاہری پریشانی ہوتی تھی، اور اسی پریشانی کے عالم میں یہ فکر کہ قرآن کی ایک آیت، ایک حرف بھی چھوٹنے نہ پائے. ادھر جبریل پڑھ رہے ہیں، ادھر سرکار پڑھ رہے ہیں، چھوٹنے نہ پائے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تکلیف اور مشقت کو گوارا نہیں فرماتا. فوراً تسلی دی اللہ نے اپنے محبوب کو، اے میرے محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے میرے محبوب قرآن پاک کو یاد کرنے کی فکر میں آپ اجلت مت کریں، پڑھنے میں اجلت مت کریں، اپنے زبان کو حرکت مت دیں. آپ اس کی فکر نہ کریں کہ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حرف آپ سے چھوٹ جائے گا. سنیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے کہ قرآن کو اکٹھا کروں گا، اس میں سے کچھ چھوٹنے نہیں پائے گا. ان علینا جمع ہوا قرآن، قرآن کا اکٹھا کرنا بھی میرے ذمہ کرم پر، اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی میرے ذمہ کرم پر. ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ایک دم نشچنت رہیے، اطمینان سے رہیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب وحی الہی کی قراءت کا سلسلہ موقوف ہو جائے تب اس کے بعد آپ پڑھیے، پریشان نہ ہو آپ. ہے کہ نہیں؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، میرے ذمہ. تو قرآن کا جمع کرنے والا کون ہے؟ پہلا حقیقتاً اللہ ہے. اور قرآن کے یاد کرنے والے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ رسول اللہ. یاد کرنے سے کی دلچسپی کتنی تھی کہ اللہ کو پیار آ گیا.
کہا ہم حافظ بنائیں گے آپ کو، آپ کاہے پریشان ہیں؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، آپ کے سینے میں پورے کلام الہی کو اکٹھا کر دینا میرا ذمہ ہے۔ ہم نہ حافظ بنائیں گے آپ کو، آپ محبوب کاہے پریشان ہیں؟ تو پہلا حافظ قرآن انسانوں میں کون؟ ہمارے پیغمبر۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو انتظام کیسا کیا کہ نبی زحمت میں پڑے بغیر پورے قرآن کے حافظ ہو گئے، اور خالی اپنی میموری، اپنی یادداشت پہ نبی نے اس کے باوجود بھروسہ نہیں کیا۔ جیسے ہی آیت اترتی کاتبین وحی کو بلاتے، آیت اتری ہے لکھو، لکھ لیا تو پڑھ کے سناؤ، سنا دیا، اگر کوئی فروگاشت گزاشت رہ گئی تو کریکشن کر دیا، ایسے نہیں ایسے نہیں۔ ذرہ برابر شبہ ہے قرآن کیسے اکٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ رہا کتابت کا سلسلہ رہا، یاد رکھنا دور صدیقی میں قرآن کتابی شکل میں اکٹھا ہوا ہے، تحریری شکل میں پہلے سے اکٹھا تھا۔ اتنے لکھنے والے تھے وحی کے کہ روایتوں میں تو 1.5 درجن سے اوپر نام آیا ہے کاتبین وحی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور لکھنے کا اہتمام کتنا ہے اسلام میں اور پڑھنے کا، کہ ابھی لکھنا شروع نہیں ہوا قرآن کا، پہلی آیت اتری تو پڑھیے، آگے کہا علامہ بالقلم، اللہ نے قلم سے علم سکھایا ہے، تو قلم پکڑیے، پڑھیے، لکھیے۔ یہ تمہید تھی قرآن کی حفاظت کی، پڑھ کے بھی قرآن کی حفاظت کرنا ہے اور لکھ کے بھی کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نہیں لکھتے تھے، کاہے؟ لکھنا نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا لکھنے، آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ ہم کہتے ہیں آتا تھا، دوسرے کہتے ہیں کچھ نہیں آتا تھا، نہ پڑھتے معاذ اللہ، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے رسول اکرم، بات کرنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا، ارے ان سے ہوتا کوئی بہتر تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جانتے تھے لکھنا؟ اگر نہیں جانتے تھے تو جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور مولائے کائنات نے فریق کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافروں کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ یہی والی ڈگری پر تو اعتراض ہے ہم کو، رسول اللہ وہ کاٹیے، ابن عبداللہ لکھیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی خالی صلح پسند نہیں، صلح کی خاطر تو 1000 قربانیاں دی ہے ہمارے پیغمبر، امن قائم رہے سوسائٹی اور سماج میں، اڑے نہیں رسول اللہ۔ مولائے کائنات کاتب تھے، مولائے کائنات کاتبین وحی میں ایک نمایاں نام مولائے کائنات کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتابت آتی تھی ان کو۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا علی رسول اللہ کاٹ دو، ابن عبداللہ لکھ دو، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ سرکار ہم نے آپ کو رسول اللہ زبان سے بھی مانا ہے، دل سے بھی مانا ہے، تو ہاتھ سے اس اقرار کا انکار میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کاٹوں گا۔ سرکار نے قلم لیا اور کاٹ دیا۔
تو کیسے پڑھ لیا؟ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، تو کہاں رسول اللہ لکھا ہے کیسے پتا چل گیا؟ وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن اگر لکھتے نا تو بنا لکھے آج تک بے ایمانوں کا الزام ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں، نبی کی لکھی ہوئی ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نہیں لکھا، تب یہ الزام ہے۔ اور کہیں لکھنا شروع کر دیتے تو کتنا الزام ہوتا۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ نہیں لکھا، نبی نے کہا، آتا تھا نہیں لکھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لکھوایا کاتبین وحی سے، پڑھوا کے ریپیٹ کروایا، کریکشن کی ضرورت تھی تو کریکشن کیا۔ خود قرآن کے حافظ، درجن 1.5 درجن قرآن کے لکھنے والے، کاغذ اس زمانے میں دستیاب نہیں تھا، کہاں لکھتے تھے؟ پتھر کی سلوں پہ، اونٹ کے شانوں کی چوڑی ہڈیوں پہ، پاک چمڑوں پہ، درخت کی چھالوں پہ، درخت کے پتوں پہ، مگر قرآن لکھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ تو نبی حافظ، لکھنے والے درجنوں کاتب، اور قرآن کو یاد کرنے کی ایسی فضیلت صحابہ ہم لوگوں کی طرف تھوڑی تھے کہ فضیلت پہ خالی تقریر کر دیں، اپنا دامن اس عمل سے خالی ہے۔ اس کام میں یہ فضیلت نہیں کر رہے ہیں، گپ کر رہے ہیں، فضول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ درود کی یہ فضیلت ہے، کتنا پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی شان یہ نہیں تھی، وہ تو ہر خیرات کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت نبی نے بتا دی۔ من قرأ القرآن فاستحضرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور کیول تلاوت نہیں کرے گا، تلاوت کر کے اسے کنٹھست کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، اور خالی زبانی یاد کر کے طوطا نہیں بنے گا۔ وَأَحَلَّ حَلَالًا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال مانے گا، نہ کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا، اپنی سکت بھر۔ وَحَرَّمَ حَرَامًا، قرآن کے حرام کو حرام مانے گا، نہ خود حرام کا مرتکب ہوگا، نہ حتی الامکان کسی کو ہونے دے گا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور صرف جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کے خاندان کے ہاں جی بس ختم کر دیں۔ السلام خیریت؟ جی جی بس لمبا ہو رہا تھا لیکن حضرت آ گئے تب چھوٹا کر رہے ہیں۔ دعائیں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے کلیدی خطیب اور مقرر خصوصی خطیب الہند حضرت علامہ مولانا رئیس کوثر صاحب قبلہ بہرائچی زیدہ مجدہو کی تشریف آوری ہو چکے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، زیارت کر رہے ہیں۔ بہت سینئر ہیں مجھ سے، لیکن تعلیم کا زمانہ ایک ہے۔
پڑھتے تھے تب بھی تقریر کرتے تھے، اب اتنے بڑھ گئے تقریر میں کہ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں بھی اچھی تقریر کرتے تھے اور اچھی اناؤنسنگ کرتے تھے۔ یاد ہے مجھے جامعہ اشرفیہ میں ایک بار نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا، یعنی شاعروں کا نہیں، متشاعروں کا، کلام دوسروں کے پڑھنے والے وہاں کے طلبہ، شاعر کوئی نہیں تھا شاید حضرت، ویسا ہوا تھا نعتیہ مشاعرہ۔ حضرت نے اتنی شاندار اناؤنسنگ کی اس وقت، اور اردو زبان و ادب کا اتنا اونچا معیار پیش کیا کہ آج تک مجھ کو ان کی زبان کی شیرینی یاد ہے، آج بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اچھا، تھوڑا اونچا ہو رہا ہے بخاری شریف سے تو تھوڑا سا اخیر۔ اتنی فضیلت قرآن کریم کی یاد کرنے کی، تو صحابہ خالی فضیلت سن کے چپ رہتے تھے؟ نہیں، وہ تو پرتیکشا میں رہتے تھے کہ قرآن کی آیت کب اترے اور ہم یاد کریں، اتنی دلچسپی تھی۔ قرآن اترتا جاتا تھا، صحابہ حفظ کرتے جاتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتنے حافظ تھے صحابہ میں گنتی ہے؟ ارے خالی بیر معونہ والے حادثے میں 70 حافظ شہید، 70 بھیجے تھے سب حافظ قرآن، اور جنگ یمامہ میں ایک روایت کے مطابق 700 حافظ شہید۔ کتنے حافظ قرآن تھے؟ تو اب کوئی بے ایمان بولے کہ قرآن کو جمع خلفاؤں نے کیا ہے، اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، تو ہم بولے نا کہ مسلمان کہے تو بے ایمان ہو جائے گا، وہ تو پہلے سے بے ایمان ہے، کہہ رہا ہے تو حیرت کا ہے، آپ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا 3 خلیفہ کا نام لیا، لیکن رافضی ہے مردود، خلفائے ثلاثہ پہ تبرہ بن کدا اس کا مذہب ہے۔ ارے بے ایمانو، 3 خلفاء کے دور میں 26 آیتیں بڑھ گئی تھی قرآن کی، اس کے بعد تو اقتدار مولا علی کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ نکال دیتے نا 26 آیتوں کو، کہ ہمارے پہلے جو غلط خلیفہ تھے اپنی راجنیتک سیماؤں کو کے وستار کے لیے انہوں نے اپنے من کی 26 آیتیں بڑھائی ہے، مولا علی تو ہٹا دیتے ان کو، انہوں نے بھی نہیں ہٹایا۔ حضرت علی تینوں کو مان رہے ہیں، وہ بے ایمان تینوں کو علی کو، حضرت علی کو ماننے کا دعوے دار تینوں کا انکار کر رہا، تو کسی کو نہیں مان رہا۔ بہرحال قرآن کریم وہ ابدی کتاب ہے جو ہمیشہ رہے گی اور اٹھے گی، لیکن ان کے ناک رگڑنے سے نہیں، جب پرلے قریب آ جائے گا تو اللہ اٹھا لے گا، کہ ابھی مٹے گا صفحہ ہستی سے نہیں۔ اس لیے ہم پورے طور پر نشچنت ہیں، مطمئن ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہم کو ذرہ برابر شنکا نہیں کہ ایسے پاگلوں کے پاگل پن سے قرآن کی صحت پہ کونو انتر آئے گا۔ طوفان اشک لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔